بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ۔ ہم ایشوز پر بات کریں اور اس ٹائم پہ غزہ اور فلسطین کے اندر تو جو حالات تھے ویسے ہی جاری ہیں، آج تک جنگ بندی نہیں ہو سکی ہے۔ لبنان کے اندر بھی یہ معاملے کا آغاز ہوا، کافی ہفتے گزر چکے ہیں اس معاملے کو، اور اب جنگ بندی کی باتیں ہو رہی تھی کہ کسی بھی طرح سے لبنان کے اندر جنگ بندی کی جائے، اور جنگ بندی معاہدہ بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود لبنان میں لڑائی ختم نہ ہو سکی، اور اسرائیلی حملوں میں لبنانی شہری شہید ہو رہے ہیں اور سویلینز جو ہیں ان کے خلاف ایکشنز کیے جا رہے ہیں، بیکاز اسرائیلی یہ یہودی یہ صہیونی افواج بہت پسند کرتے ہیں بچوں کو اور بوڑھوں کو اور عورتوں کو شہید کرنا۔ یہ ان کا ایسے لگتا ہے اٹ از دیئر ہابی اور اینڈ دے لو ٹو ڈو اٹ۔ جس طرح سے وہ تمام تر ملکوں کے اندر یہ جینوسائیڈ اور یہ ملک ظلم کی انتہا کرتے آ رہے ہیں، اور اسی کے باوجود اب بیروت کی اگر بات کی جائے تو اسرائیل نے اور حزب اللہ کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی اس پہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے۔ ابھی تک جنگ جاری ہے وہاں پہ، اور حزب اللہ نے ابھی ریسنٹلی جو ایک اٹیک کیا جس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے اسرائیل کو، اور اسرائیلی جو وزیر دفاع ہے انہوں نے دھمکی دی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی اگر ناکام ہوئی تو لبنان اور حزب اللہ میں فرق نہیں کریں گے۔ یعنی اس سے پہلے ہو یہ رہا ہے کہ حزب اللہ ایک ان کی تنظیم ہے، ان کی ایک فائٹر جہادی تنظیم ہے جس کے خلاف اسرائیل سو کالڈ ایکشنز کر رہے ہیں کہ ہم حزب اللہ کے خلاف ایکشنز کر رہے ہیں اور یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں اور یہ وہ، حالانکہ سب سے بڑے ٹیررسٹ یہ اسرائیلی، یہ یہودی، یہ صہیونی فوج خود ہے جو اس پوری دنیا کے اندر امن کو ہر طرح سے کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال لبنان کے اندر یہ جو اسرائیلی وزیر دفاع انہوں نے کہا ہے کہ اگر لبنان کے اندر یہ جنگ بندی ہماری یعنی یہ سیٹلمنٹ نہ ہوئی، اگر یہ سیٹلمنٹ نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا، ہم کوئی فرق نہیں رکھیں گے، یعنی ہم پورے ملک کو ٹیررسٹ کی طرح ڈیل کریں گے، یا ان کے مطابق اکارڈنگ ٹو دیم، جس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، جس طرح حزب اللہ کی پوری ایک تنظیم ہے، جس طرح حماس کی تنظیم ہے، دنیا میں اور بہت سی تنظیم ہیں جو ان لوگوں کے خلاف کام کر رہی ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ طاقت اور پیسے کے نشے کے اندر تمام تر ملکوں کو تباہ و برباد کرنے کا سوچتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم جس ملک پہ چاہیں اٹیک کریں گے اور اس کو ختم کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، اور ہمیں اس دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے، جو کچھ انہوں نے فلسطین میں کیا، انہی کے ملک کے اوپر قبضہ کیا، انہی کی جگہوں کو پکڑا، 1917 سے آغاز کیا اس کام کا، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک جو کچھ کرتے آ رہے ہیں ساری دنیا خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے۔ سو دے نو اٹ کہ پاور اور پیسہ پاس ہو تو پھر کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ اسی طرح آج امریکہ نے بھی بڑا سپورٹ کیا اسرائیل کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ سے اسرائیل کا حامی ہے اور ہمیشہ سے وہ ایسی ہی باتیں کرتا آ رہا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر غزہ کے اندر حماس کو دھمکی دی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور یہ کہا کہ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، ان کی کیبنٹ کی جانب سے، ایک ان کے جو منسٹر ان کی جانب سے دھمکی آئی کہ اگر حماس نے اپنی یہ کارروائیاں بند نہ کی تو ہم ایسی کارروائی کریں گے کہ یہ کسی قابل نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ یہاں تک کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہوگا آگے یہاں پہ، اس سے بات کریں گے، اپنے گیسٹ کی رائے جانیں گے۔ چونکہ حزب اللہ نے جو حملہ کیا تھا، ایک تھوڑا سا حملے کا ذکر کرتا جاؤں تو انہوں نے اسرائیل جو ہے ان کی جو بیس تھی ایک، اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور اس اٹیک کے بعد اس حزب اللہ کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور حزب اللہ کے اوپر سو کالڈ اٹیک کیا گیا، لبنان کے سویلینز پہ اٹیک کیا گیا، اور 11 لبنانی شہری جو ہے ان کو شہید کیا گیا، اور متعدد زخمی ہو گئے تھے اس اٹیک کے اندر۔ وہی ہمیشہ کی کارروائیاں جو چل رہی ہیں، اس پہ اپنے گیسٹ کی رائے جانیں گے۔ مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں احسان بٹالوی صاحب، تھینک یو فار بینگ ہیئر۔ ساتھ جوائن کرنے خواجہ محمد ایوب نسیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی جوائن کرنے کا۔ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں احسان بٹالوی صاحب سے۔ بٹالوی صاحب، جو اسرائیلی وزیر دفاع ہے، ان کی دھمکی ہے، امریکہ کی سپورٹ ہے، جو کچھ انہوں نے فلسطین میں کیا، اب لبنان کی باری، اور ایک ایک کر کے جو ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، جو انہوں نے اپنا ایک میپ بنایا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کا، اس کے اندر تو بہت سا ریجن، سعودی عرب کا بھی آئے گا، بہت سے اور ممالک کے بھی تمام تر جو ٹیریٹری ہے، اسرائیل اس کو اپنے قبضے میں لے گا، اور یہ ہوتا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ بلال صاحب، آپ نے بڑا اہم موضوع چھڑا ہے، لیکن اس موضوع پہ آپ جتنا بھی بات کر لیں، اسلامی ممالک کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی، اور وہ اس طرح آنکھ بند کیے بیٹھے ہیں جیسے یہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، جانوروں کے ساتھ بھی اس سے اس طرح کا سلوک ہو تو پورا یورپ، امریکہ، کینیڈا سارے چیخ اٹھتے ہیں، وہاں کتا مر جائے تو انہیں مصیبت پڑ جاتی ہے۔ یہاں سینکڑوں انسان، بچے، جو معصوم بچے، حاملہ عورتیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں کی تعداد میں مر رہے ہیں، لیکن پورے کا پورا یورپ خاموش ہے۔ امریکہ خاموش نہیں،
उसकी मदद कर रहा है बंदों को मारने में, उनको असला भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, और जिसे हम कह सकते हैं कि शह भी दे रहा है कि तुम ये काम करो, फिक्र की बात नहीं, मुसलमान मुल्कों में इतनी सख्त नहीं है कि तुम पे हमला कर सकें। और यहाँ एक बड़ा नाजुक बात मैं करने लगा हूँ बिलाल साहब जी, सऊदी अरब जो सबसे बड़ा पैसे वाला मुल्क है और जिसकी बात मानी भी जा सकती थी, अपनी बादशाहत बचाने के चक्कर में नहीं बोल रहा। इन पूरे अरब मालिक को ये खतरा है कि हम बोलेंगे तो हमारे जो अरबों डॉलर वहां इन्वेस्ट किए हुए हैं अमेरिका में, वो जब्त हो सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज जब्त हो सकती हैं, और हमारी बादशाहत का तख्ता उल्टा जा सकता है। इसी तरह बाकी इस्लामी ममालिक के साथ भी, अब उसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लें आप, हमारा असला, हमारे जहाज, हमारे ग्रांट्स, हमारे IMF के जिस पे ये जश्न मनाते हैं, IMF के लोन मिल गया, लोन मिल गया, इनसे पूछो कि दुनिया में वो कौन सा मुल्क, कौन सा इंसान है जो कर्जा मिलने पे जश्न मनाए, स्वाय इस हमारे मुल्क के। इसलिए कि इनकी अय्याशियां इस तरह जारी रह सकती हैं, इनके गाड़ियां आ सकती हैं, इनके घर बन सकते हैं, इनके एक्सपेंसेस उठाने के लिए कर्जा लिया जाता है, इसलिए कर्जा लिया खुश जाता होते हैं सर। तो ये अब मुझे ये बताएं कि ये इसराइल को कैसे रोकेंगे? कौन रोकेगा? कोई एक मुल्क बता दे। तुर्की जो हमारा बहुत बड़ा हमदर्द था, वो भी अब इसराइल की मदद कर रहा है। इंडिया पहले से इसराइल के साथ है, जिसमें आप ये कह लें उनको कोई 26% आबादी मुसलमानों की है। दैट मीन्स को 30 करोड़ के करीब मुस्लिम वहां भी हैं, जिनकी तरफ से कोई आवाज नहीं उठी। इसी तरह आप आगे चलते जाएं, मलेशिया खामोश, इंडोनेशिया खामोश, पूरा UAE आराम से मस्त है, वो मंदिर बना रहा है और उनके लिए रास्ता बना रहा है। सऊदी अरब ने वो शहर एक नया बसाना शुरू कर दिया, जिसमें एक सड़क इसराइल से सीधी मक्का और मदीना जा रही है। तो मुझे ये बताएं कि कौन से मुस्लिम और कौन सी मुस्लिम ताकतें, कौन सी वो फोर्सेस जो उठ के अल्लाह की तरफ से आएंगी जो इन्हें रोकेंगी? ये इनका, अब यहां मैं एक और पहलू आपके गोशे नजर करना चाहता हूं जी, कि ये क़यामत की निशानियों में से है। वहां हैकले सुलेमानी की तामीर भी क़यामत की निशानियों में से है। मुसलमानों की अगर हिम्मत, हमियत, गैरत नहीं जाग रही, तो आप ये कह लें कि ये क़यामत को खुद आवाज़ दे रहे हैं कि अल्लाह का अजाब हम पे नाजिल हो, और जितनी जल्दी हो सकता है उतना नाजिल हो। तो बिलाल साहब, हम किस किस को रोए? अमेरिका में सबसे ज़्यादा, आप उनकी कांग्रेस ले लें, उसमें यहूदियों की तादाद ज़्यादा है। असले के डीलर अमेरिका बैठे, दुनिया के बड़े बड़े, और वो उसके कांग्रेस के मेंबर हैं। उनकी कोई चीज़ ले लें, इकोनॉमी ले लें, बैंक्स ले लें, दुनिया भर के बैंक्स ले लें, उनके पीछे यहूदी काम कर रहा है। ठीक। और उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उनके बैंक भी हैं और ये कर्जे देने वाली एजेंसियां भी हैं। JP मॉर्गन ले लें, कोई नाम ले लें आप, उसके पीछे आपको एक यहूदी खड़ा नजर आएगा। तो मुझे ये बताएं, आप कैसे तवक्को करते हैं कि वो इसके खिलाफ को करारदाद पास करेंगे और करारदाद पास करके मनवा भी लेंगे? जैसा आपने अभी कहा कि जंग बंदी का मुआहदा हो भी चुका, लेकिन उसकी कोई पाबंदी नहीं कर रहा। उसकी पाबंदी नहीं, बल्कि खिलाफ वर्जियां लबनान की जानिब से कहा गया है कि जो जंग बंदी के मुतादिद खिलाफ वर्जियां जो इसराइल ने की हैं, उसके बाद इनको मजबूरन जवाब में, यानी अपने डिफेंस के अंदर इनके पास भी राइट टू डिफेंड है, और उस राइट टू डिफेंड में इन्होंने जवाबी कार्रवाई की है और अटैक किया था इसराइलियों के ऊपर, और उसके बाद इसराइलियों ने जवाबन कार्रवाई में बहुत से मुतादिद निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया। बिल्कुल ठीक। ख्वाजा अयूब नसीम साहब, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया चट्टा साहब। गुजारिश ये है, मितालिब साहब ने जितनी बातें की हैं, मैं तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ, शुक्रिया। और यही समझता हूँ कि ये एक ट्रेलर है मुसलमानों के लिए जो इसराइल की तरफ से दिखाया गया है। पिक्चर तो अभी बाकी है। कोई मुसलमान इसराइल के खिलाफ नहीं बोला, लिबनान और फ़लस्तीन के लिए कोई नहीं बोला बिमा हमारे, तो फिर बात बारी तो सबकी आई खड़ी। देखिए, UAE में उसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है,
سعودیہ میں اس نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. کس مقصد کے لیے کی ہے؟ وہاں وہ ایکسیس چاہتا تھا جو اس کو مل گیا ہے. مسلم کنٹریز میں دو ہی سب سے ویلیبل کنٹریز کاؤنٹ ہوتی ہیں ٹھیک جن کو خوشحال سمجھا جاتا ہے اور پیسے والا سمجھا جاتا ہے. باقی تو سارے ہی بیچارے ان کی غربت میں ہیں اور ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. سعودی اور یو ای ہے. جب اس کو وہاں ایکسیس مل گیا, اس کے پنجے وہاں گاڑ گئے, باقاعدہ اس نے اپنے گھر بنا لیے, انویسٹمنٹ کر لی, تو یہ سمجھیے کہ پورا اس نے آپ کا مسلمان ٹیریٹری ہولڈ کر لی. ہم نام کے لحاظ سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا, لیکن حالات جو نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید آنے والے کچھ عرصے کے بعد, 2 سال بعد, 4 سال بعد, ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جائے گی, چاہے وہ پیسے کی صورت پہ ہو, پریشر کی صورت پہ ہو, یا قرضہ لینے کی کمپرومائز کرنے کی صورت میں ہو. میں نے پیسے کا ذکر کر دیا نا جی, وہ قرضہ ہے نا. ٹھیک ہمیں تو یہ کو کہہ دینا کہ جی ہم تو $5 بلین آپ کو دے رہے ہیں, آپ پاکستان کا نام تبدیل کر کے کوئی اور ABC رکھ دیں. بالکل صحیح. تو اس وقت حکمرانوں کی جو پوزیشن ہے وہ تو یہ کہیں گے بھائی بتائیے نام کون سا تجویز کرنا ہے آپ نے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس وقت دنیا میں جو مسلمان ہیں زوال پذیر ہے, میں سمجھ رہا ہوں, اور جو دشمن طاقتیں ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں. وجہ صرف اور صرف یہی ہے, دیکھیے عالمی عدالت کی طرف سے اس کے وارنٹ گرفتاری ہوئے نیتن کے, کیا ری ایکشن آیا, کتنے پاکستانی مسلمان کنٹریز نے اس پہ کہا ہے, بیان جاری کی ہے کہ جی جو اب وہ یہاں پہ آئے گا تو ہم گرفتار کر لیں گے. واحد ایک کنٹری ہے برطانیہ جس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ان کے سیکرٹری نے کہ جی ہم پابند ہے عالمی عدالت کے آرڈرز کے, اور اگر وہاں پہ کوئی آیا تو ہم اس کو نیتن یاہو کو گرفتار کر لیں گے. جس کا جواب امریکہ نے ان کو دے دیا, دیکھتے ہیں کون اس کو گرفتار کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ کسی اسلامک کنٹری کی طرف سے کوئی مذمتی بیان نہیں ہے, صرف کاغذی بیان ہے کہ جنگ بندی ہو, فلسطین کو بچایا جائے, لبنان کو بچایا جائے. تو بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر آپ میں اتنی سکت ہے, اتنی طاقت ہے, اور آپ کے ان بیانات سے کوئی اثر پڑتا ہے تو بیان دیتے جائیے. بہرحال ساتھ افسوس ہے, جتنی بھی بات کرتے جائیں گے ہمیں خود اپنے اندر خود شرمندگی ہوتی جائے گی, چونکہ ہم کوئی ایسا اقدام ان کے لیے نہیں کر پائے جس میں ہم سر اپنا اٹھا کے کہہ سکے کہ ہم نے لبنان کے لیے, فلسطین کے لیے, یا اپنے بھائیوں کے لیے کوئی کوشش کی ہے, کوئی کاوش کی ہے, اور آگے سے ہمیں رسپانس نہیں ملا. ہم بھی لائن میں سب سے پچھلے نمبروں پہ ہیں. یہ دکھ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. جتنا بھی کہنا چاہوں کہہ سکتا ہوں اس ٹاپک پہ, لیکن دل نہیں مانتا کہ میں کچھ کہوں. باتوں سے یہ پیٹ بھرا نہیں جاتا. جیسے کہتے ہیں نا جی انسان بھوکا ہو تو باتوں سے تو نہیں اس کا پیٹ بھرا جائے گا. اسی طرح ہی ہے کہ جب ہم عملی طور پہ کچھ نہ کر سکیں ان بھائیوں بہنوں کے لیے جن کی شہادتیں ہو رہی ہیں, تو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. کیا کچھ کریں گے سوائے بات کرنے کے, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو, اور جتنی حد تک کر سکیں وہی کریں گے, لیکن ہماری حدیں بہت بڑی محدود ہیں, بڑی کمزور رسائی ہیں ہم سب کی, چونکہ ہمارے لیڈرز, ہمارے ملک جن لوگوں کو آگے آنا چاہیے, دوز ہو کین پلے دیئر رول, وہ رول پلے کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور اسی کی وجہ سے اب کیا ہونے والا ہے ان فیوچر, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, میں آپ سے سٹیٹمنٹ شیئر کرتا ہوں, اور اس نے اسرائیلی یرغمالیوں کے حوالے سے یہ کہا ہے جو ہاسٹیجز ہیں حماس کے پاس, جو صہیونی افواج کے جو ہاسٹیجز ان کے پاس ہیں, اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ری ایکشن آیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی عدم رہائی, جو ابھی تک رہائی نہیں ہوئی ہے, بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہاسٹیجز کو ریلیز کیا جائے. کس بات پہ ریلیز کریں؟ آپ لوگ ان کے بچے مار رہے ہیں, آپ ان کے ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہاسٹیجز ریلیز کر دیں. لیکن بدماشی کی دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اور سنیے گا کہ نو منتخب امریکی وزیر اعظم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, جنہوں نے 20 جنوری کو ابھی اپنا چارج لیں گے اور تب اپنا ان کی حلف برداری تقریب ہوگی 20 جنوری کو, انہوں نے کہا ہے کہ 20 جنوری تک کا ٹائم دیتا ہوں, اگر یہ تمام تر اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو مشرق وسطیٰ کو جہنم بھگتنا ہوگی. جسٹ لک ایٹ دی اسٹیٹمنٹ. بٹالوی صاحب آپ کی بھی, اور خواجہ ایوب نسیم صاحب یہ بھی, اور ابھی ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ تمام تر ہاسٹیجز ریلیز نہ ہوئے جہنم بھگتنا ہوگی کی سٹیٹمنٹ کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ
ایسا آپریشن کرے گا جس طرح کا پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا گیا. یعنی امریکی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. جو اب ہوگا ایسا سبق دیا جائے گا فلسطینیوں کو, حماس کو. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی ہے, ٹھیک ہے, ہمیشہ سے وہ ذرا ریسلر ذہن کا آدمی ہے, شروع سے وہ جو ریسلنگ فیڈریشن تھی اس کا بھی امپورٹنٹ پارٹ رہا, ایکٹر بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن باتیں بھی جب وہ کرتا ہے پھر وہ آپریٹ بھی کرتا ہے, جو وہ کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے. تھوڑا سا بندہ ایسا بھی ہے. احسان بٹالوی صاحب, اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اس کو دھمکی کہیں گے, کیا کہیں گے, لیکن یہاں تک کہہ دینا کہ مشرق وسطیٰ کو جہنم بھگتنا ہوگی, اور پھر یہ بھی کہا کہ ایسا سبق دیا جائے گا جیسا پہلے کبھی امریکی تاریخ نے نہیں دیا. عراق میں جو ہے نا B-52 بامبرز کے ساتھ اٹیک کیا تھا, انسانیت کی تذلیل کی انتہا کر دی تھی, مسلمانوں کے ملک تباہ و برباد کر دیے اس امریکہ نے. دہشت گرد ملک ہے یہ امریکہ. انہوں نے جو ظلم جو مسلمان ممالک کے ساتھ کیا ہے, وہ چاہے عراق ہو, وہ چاہے لبنان ہو, وہ فلسطین ہو, کیونکہ ظاہر ہے یہ سپورٹرز رہے ہیں اسرائیل کے, جو کچھ وہ کرتا رہا بیک اینڈ پہ تو یہی تھے. اب یہ دھمکیوں کا کیا مطلب ہے اور کس طرف لے کے جائے گا یہ احسان بٹالوی صاحب؟ بلال صاحب, آپ اس کو خالی دھمکی نہ سمجھیں. آپ کو پتہ ہے اور پوری دنیا جانتی ہے, جیسا آپ نے ابھی کہا کہ وہ جو کہتا ہے وہ کر بھی گزرتا ہے. ٹھیک. اور یہ ایک انسانی ذہن اور جنون کی وہ کیفیت ہے جو مسلمانوں کے خلاف اس کے ذہن میں بسی نفرت کو کنوے کر رہی ہے, کہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان تختہ زمین سے مٹ جائیں, اور وہ جو لفظ بولے ہیں اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کوئی کیمیکل بم, کوئی کیمیکل وار, ٹھیک, ایٹم بم, یعنی نیوکلیئر نیوکس یوز کرے گا. اب تو نئے ہتھیار آ گئے نا, اب تو ایٹم بم کی وقت ہی کوئی نہیں رہ گئی. اب تو ایسے ہتھیار ہیں جس میں کیمیکل ایسے ہیں کہ جس میں کوئی اسمیل نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, وہ ملک پہ کھڑے کھڑے بندہ سو جائے گا اور وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا. تو یہ دھمکی اس کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے, مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے. اور جہاں تک ٹرمپ کی اپنی ذات کا تعلق ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اپنے بندوں کو لے کے کانگریس پہ یا پریزیڈنٹ ہاؤس پہ بندوقوں کے ساتھ چل دوڑا تھا, اور اس نے ایک دفعہ یہ بھی دھمکی دی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بندوقوں سے ان سب کو اڑا دوں. یہ آن ریکارڈ ہے. ٹھیک. تو جب وہ بندہ جو امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے, جس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے مہذب ملک ہے, اس پہ اگر اس کا پریزیڈنٹ یہ دھمکی دے سکتا ہے تو مجھے یہ بتائیں وہ تہذیب کہاں گئی جو اس کو مہذب کہلانے کا حقدار بناتی تھی. میں پہلے بھی ایک دو جگہ کہہ چکا ہوں کہ وہ مہذب ملک نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا جہان کے جرائم پیشہ لوگ پہلے وہاں جاتے تھے, ان کو وہاں چھوڑا جاتا تھا. کالے پانی کے بعد وہ امریکہ جانا شروع ہو گیا, آسٹریلیا جانا شروع ہو گئے. اور اب بھی جو وہاں کی آبادی ہے 61% آبادی اس کی غیر ملکی شہری ہے جو وہاں جا کے آباد ہو گئے. اور انہوں نے اس کے بعد ان کے پاس اب یہ لا بنا دیا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی ایسی کوئی بھی بات کریں گے تو ان سے امریکن شہریت چھینی بھی جا سکتی ہے, خواہ وہ بعد امریکن ہو. ٹھیک. تو اب ایسے پاگل آدمی سے, ایسے بندے سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلمان ممالک اکٹھے ہو کے, جو یہ نہیں ہوں گے, ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں, ٹھیک, تمام یہودی پروڈکٹس کی پوری مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دیں, اور انہیں مختلف جو آپ کے پاس ہتھیار ہے, جس میں تیل بھی ہے, جس میں مین پاور بھی ہے, جس میں بہت سی آئی ٹی کے لوگ ہیں جو انہیں مضبوط کرنے میں مصروف ہے. دشمن کی اکنامک مدد کرنا اپنے دشمن کو مضبوط کرنے سے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ہم اس کو پوری مسلم دنیا اس کو مضبوط کر رہی ہے, اپنا پیسہ وہاں ٹرانسفر کر رہی ہے. ٹھیک. انہوں نے کوئی پیرالل ورلڈ نہیں بنائی, کوئی پیرالل ایسا ملک, ایسا خطہ نہیں بنایا جہاں یہ انویسٹمنٹ کر سکیں. اور بلال صاحب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز, برکس کی انٹری کے بعد تو کچھ تھوڑا سا پوزیشن چینج ہوگی, کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے آنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. میں ایک اور مثال چھوٹی سی دینا چاہتا ہوں, آپ کا تھوڑا سا وقت 2 منٹ اور چاہیے مجھے. اس وقت ابو ظبی
फाइनेंस हब है पूरी दुनिया में, और 80% अमेरिकन और यूरोपियन बड़े इन्वेस्टर वहाँ आ चुके हैं, उनके ऑफिस वहाँ बन चुके हैं, और वो वहाँ बैठ के मीटिंग्स करते हैं, वहाँ बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमने आगे क्या करना है, किस खिते में कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है। और वो अब मुझे ये बताएं कि फाइनेंस के पीछे तो यहूदी बैठा है, हर बैंक के पीछे यहूदी बैठा है, तो आप वो उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये मुसलमानों को अब भी सोचना चाहिए। अब भी आपके पास इतनी जमीन वाफर पड़ी है ठीक कि जिसमें पूरे कई मुल्क बसा के टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हासिल की जा सकती है। वहाँ पैसा इन्वेस्ट करके एक नया शहर बना के, नया मुल्क बना के, कई मुल्क बना के, उसमें अगर ये अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय उस नए मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें तो एक इनके पैरेलल। सर लेकिन मुसलमानों को, यानी आपका मकसद ये कि अगर मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, ये कोशिश इससे कबल भी हो चुकी है, एक एक करके तमाम तर वो लीडर्स जो 32 इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद चाहते थे, एक वन करेंसी रियाल चाहते थे तमाम तर मुल्कों को, उसमें तमाम जितने भी वो 32 अफराद थे जो मिलके बनाना चाहते थे, उन सबको इन्होंने एग्जीक्यूट किया, एक एक करके एग्जीक्यूट किया, उनको फांसियों पे चढ़ाया, उनको उनकी लाशों को घसीटा, सबको ट्रेटर्स डिक्लेयर कराया, और आज दुनिया उनमें से बहुत से लोगों को ट्रेटर कहती है। इन सब हालात के अंदर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप बटालवी साहब? मैं यहाँ अगर दोबारा कोशिश होगी ऐसी तो फिर भी तो यही होगा ना, यही होना है, इसमें आप क्या यही होना है। लेकिन अगर ये इकट्ठे हो जाएं, उनको उनकी शहर जो फाइनेंस है, हर किसी भी इंसान, मुल्क, शहर, किसी का भी कह ले, उसकी शहर हमेशा फाइनेंस होती है। ठीक, अगर आपने ये पैसा वहां शिफ्ट करना खत्म कर दें, अपने जजीरे वहां बनाना खत्म कर दें, खरीदना खत्म कर दें, अपनी बिल्डिंग्स और प्लाजे और पेट्रोल पंप खरीदना बंद कर दें, आप मुझे अगर सच पूछें, ईमानदारी से बता दें, ईमानदारी से सर्वे कर ले कि आपके कितने साबिक ब्यूरोक्रेट्स, मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स, कितने साबिक फौजी, कितने साबिक जनरल थे अमेरिका में और उसके अलाइड इलाकों में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। ठीक, तो जब हमारे सारे बंदे वहां जाके एक ख्वाब देखते हैं कि अमेरिका जाके इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कौन उनके खिलाफ बोलेगा, मुझे वो बता दें। नसीम साहब क्या समझते हैं आप? गुजारिश ये है, बटालिब साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ किताबी बातें हैं। ठीक, ये पढ़ने को तो हमें नजर आ जाएंगी, मिल जाएंगी, पढ़ लेंगे हम, लेकिन इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ना कोई मुसलमान कंट्री ऐसा करेगी और ना किसी में इतनी सख्त है। आपने बात की है उनके जो गिरफ्तार फौजी हैं या उनके होस्टेज जो उनके पास हैं, यरगमाली जो हमास के पास, ये आप लिख लीजिए, अमेरिका को या इसराइल को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और वो वापस ले जाएंगे। उनका सिक्योरिटी सिस्टम, एजेंसी सिस्टम जैसे CIA, मुझे तो लगता है ये वापस लेना चाहते ही नहीं। ये कहते हैं कि ये कहानी जो बनी है हॉस्टेजेस की बनी रहे, हम इस नाम के ऊपर सब कुछ तबाह बर्बाद करते रहे, मुल्क उड़ाते रहे, और हॉस्टेजेस हो या ना हो फर्क कोई नहीं पड़ता। क्या समझते हैं? देखिए, उनकी एजेंसी सिस्टम CIA से 1000 टाइम स्ट्रांग है। जहां उन्होंने हॉस्टेज रखे हुए हैं उनके पास पूरी डिटेल होगी। आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक कर सकता हूँ कि वो लेना नहीं चाहते और उनका शेल्टर बनाते हुए उनको तबाह बर्बाद करना चाहेंगे, और ये कहेंगे जी हम तो अटैक अपने होस्टेज को निकालने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज मेरे एक दोस्त हाफी जब मुझे जो बात बताई है उनकी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम की, तो वहाँ मुसलमानों में अल्लाह ताला की रहमत से 30-40% उनके अपने जसूस हैं, बकाऊ हैं, जो इसराइल को पूरी A to Z रिपोर्ट देते हैं और उनके साथ कोलैबोरेशन में है। जहाँ पे ऐसी सिचुएशन होगी आप उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो हार सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमास नो डाउट एक बहुत बड़ी तंजीम है, जिहादी तंजीम है, लेकिन इसराइल के साथ उनका लड़ना बहुत मुश्किल है, और मैं समझता हूँ कि हम लाख कोशिश कर लें कुछ नहीं होगा। ये कोई ना कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही नाज़िल या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा करिश्मा अल्लाह की तरफ से आ जाए तो ये वापसी इनकी है। अदरवाइज इसराइल के साथ इनकी लड़ाई नामुमकिन है कि ये उससे पीछा छुड़वा लें। वो ताकत में बहुत ज़्यादा मजबूत है। अमेरिका उनको जितना, देखिए लड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा आपको पैसे की ज़रूरत होती है, आपको असले की ज़रूरत होती है। उनके पास मेन पावर के अलावा उनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमान कंट्रीज के पास तो नहीं है। ठीक, इसराइल के पास पैसा भी बहुत है, असला भी धड़ाधड़ उनको ट्रक के ट्रक आ रहे हैं। यूरोपियन
جتنے کنٹریز ہیں وہ سارے ان کے ساتھ ہیں. تو مجھے بتائیے لبنان یا فلسطین وہ بیچارے ان کے جنگل سے ان کا جو ہے دھاوا بولا ہوا وہ بچنا ان کے لیے ناممکن ہے. کریں گے وہ وہی جو ان کا دل کرے گا, اپنی من مانی پوری کریں گے. یہ ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو جانا ہے, اور بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اس نے ایسے بیان دے دیا کہ 20 جنوری سے پہلے ہوسٹیج واپس آ جائے. ڈیفینیٹلی میری ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ جو ڈیٹ دی ہے اس سے پہلے ہوسٹیج واپس آ جائیں گے, بلکہ وہ لے جائیں گے آ کے خود ہی, ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس وقت ان کنٹریز کے لیے اسرائیل کے ساتھ لڑنا میری ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ ناممکن ہے, اور اسرائیل بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور وہ من مانی کرتا رہے گا. یہ ہلاکتیں شہادتیں مسلمانوں کی اس طرح ہوتی رہے گی, چونکہ جیسے بٹالوی صاحب نے بھی کہا ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے ہم لوگوں میں یونٹی نہیں ہے. جب آپ الگ الگ تیلے ہوں گے تو توڑنا آسان ہے, اکٹھے ہوں گے تو توڑنا مشکل ہے. ابھی اور اکٹھے وہ کبھی ہونے نہیں دیں گے, اکٹھے کبھی ہونے نہیں دیں گے. ہم تو $1 بلین لے کے صبح سے لے کر رات تک ٹی وی پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور یہ پاکستان نہیں, اور بھی جتنی مسلم کنٹریز جو کرائسس میں ہیں, جب ان کو $1-2 بلین مل جائے اور ان کو اب کہیں جی آپ ظہر کی نماز 2 بجے ہونی ہے تو آپ 1 بجے پڑھ لینا, تو ہم تو کہے گا جی ہاں جی 1 بجے کا ٹائم ہی تبدیل ہو گیا ہے. تو مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں سے مسلمانوں سے یہ کچھ چیز توقع کرنا کہ مسلمان, اب وہ پرانا زمانہ گیا جب مسلمان کے لیے جان دیا کرتا تھا. اب تو نفسا نفسی ہے, اور پنجابی کے اندر پھڑو پھڑی اپنی پئی ہوئی ہے. تو میرا نہیں خیال کو کوئی اسلامک کنٹری ان کا ساتھ دے گی. بہرحال ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی ایسا کرم کر دے جس سے ان کی زندگی آسان ہو جائے, اور یہ جو لڑائی کا معاملہ ہے اس سے ان کی جان چھوٹ جائے, یا کسی ایسے بڑے ملک کو ترس آ جائے. ترس آنے کا اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, کہ ٹرمپ کی بیوی کہہ دے کہ یار ٹرمپ آپ ایسے نہیں ایسے کر لو, تو ٹرمپ فوراً وہ فیصلہ بدل دے گا. ادروائز میرا نہیں خیال آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی بیوی کے پاس جو کچھ ایسی طاقتیں ہیں جیسی یہاں پہ بشرا بی بی کے پاس؟ نہیں, اس کی بیٹی کی شادی یہودی میں ہے. دیکھیے نا, بہت ساری کنٹریز کے سربراہان جو ہے نا وہ اپنی بچوں سے یا بیوی سے مشورہ لے کے چلتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا مشورہ دے دے چلیں جی چھوڑیں فلسطین کو, انہیں کہیں جی لڑائی بند کر دیں لبنان میں, اسرائیل کو منع کر دیں, تو ہو سکتا ہے راتوں رات کوئی ایسا سٹیپ ہو جائے تو یہ بند ہو جائے. بظاہر تو جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ اس کو چیز کر لیں گے, یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ آتے ہیں ملکی خبروں کے اوپر, اور آج پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے مریم نواز صاحبہ بھی کچھ دیر پہلے تشریف لائیں تھی, پریس کانفرنس کی انہوں نے, اور انہوں نے بڑی باتیں کر دی ہیں, اور پی ٹی آئی کو کہا کہ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, دہشت گرد گروہ ہے یہ, اور یہ لوگ تو جب آئے ہیں انہوں نے انتشار پھیلایا ہے, انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, انہوں نے سب کچھ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں جب سی ایم ایچ گئی تو ایک لائن میں رینجرز اور پولیس اہلکار جو ہے پڑے تھے, بیچارے جوان پڑے تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں روؤں یا کس دیوار پر اپنا سر ماروں, کاش کے سر مار ہی لیتی ہیں, کوئی جان ہی چھوٹ جاتی پنجاب کی. لیکن بہرحال, اور ساتھ ہی انہوں نے بہت سی باتیں, پھر دہشت گرد لوگ ہیں یہ سب جو آئے تھے. ایک جو امپورٹنٹ ان کی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ پیار محبت والے سلوک کے مستحق ہی نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ جو اس صوبے کی ماں اپنے آپ کو کہتی ہیں اور بننے کی کوشش کرتی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ پیار محبت والے سلوک کے مستحق ہی نہیں ہے, ملک سے سیاسی گند کو صاف کر دینا چاہیے, ان کو کھل کر کھیلنے کی اجازت مل جائے تو یہ ملک کو آگ لگا دیں گے. یہ مریم صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. احسان بٹالوی صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ میرا خیال ہے خالد صاحب سے شروع کرتے ہیں اس موضوع پہ. خالد صاحب, بٹالوی صاحب تو ڈر گئے ہیں, گھبرا کے بات چٹھا صاحب گزارش یہ ہے, بعد میں آتا ہوں, ان کا کہنا بنتا ہے چونکہ اس وقت وہ الیکٹڈ تو نہیں ہے, سلیکٹڈ ہے. 47 کی جو حکومت ہے وہ جو دل کرے وہ کہہ سکتی ہے, اور عوام کا جو محبت ہے جس کے ساتھ ہے وہ اس وقت جو ان کے ساتھ تھی محبت عوام کی بہت دیر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ رہی ہے, اور جو میجورٹی تھی وہ اب نیوٹرل ہو گئی ہے یا وہ تیسری پارٹی میں آ گئی ہے. بہرحال حکمران ہیں. دیکھیے ایک طرف مریم نواز صاحبہ ایز اے چیف منسٹرز کہہ رہی ہیں, دوسری طرف گنڈا پور صاحب کے پی کے سے کہہ رہے ہیں, تو یہ سیاسی بیانات چلتے رہتے ہیں. فیصلہ وہی ہوتا ہے, اصل میں فیصلہ تو جو عوام کرتی ہے, اس کو منتخب کرتی ہے. اور پاکستان میں الحمدللہ یہ 74 سال سے ریت چلتی آ رہی ہے کہ عوام کا فیصلہ نہیں مانا گیا, مانا اسی کا گیا ہے جس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا یا سوٹا یا بندوق ہے. تو ابھی بھی ایسی سچویشن چل رہی ہے, 18 میں بھی ایسا ہوا ہے, اب بھی ایسا ہوا ہے.
اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے. تو اس وقت ان کا گڈ لک چل رہی ہے اور دوسروں کی بیڈ لک ہے. پیپلز پارٹی بیانات دیتی جا رہی ہے کہ ہم اتحادی نہیں ہیں, ہم پتہ نہیں کیا ہیں, جی مزے لوٹ رہے ہیں, دونوں ہاتھوں سے کھایا جا رہا ہے. اور یہ تو جس دن آڈٹ ہوگا نا اس پنجاب حکومت کا بھی تو لگ پتہ جائے سر, گا. وہ آڈٹ کون کرے گا؟ مجھے لگتا ہے آڈٹ کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے اس دنیا برا وقت آتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا, اور خاص کر سر. پاکستان اس سے میں. پچھلا برا وقت مسلم لیگ نون کا ڈسکس کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز بنے, شہباز شریف صاحب کے خلاف کیسز بنے, کہا گیا اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, کہا گیا ان کے گواہان موجود ہیں, اس میں تو بات ہی کوئی نہیں رہ گئی ہے. جیسی پاور میں ہے وہ سب ختم ہو گئے, گواہان ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے, انویسٹیگیشن آفیسر ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے, بندہ کوئی نہیں بچا. آج وہ نیٹ کلین ہے, دے گاٹ دا کلین چٹ. کیا آپ دوبارہ سے کیا کیسز بنیں گے؟ ڈو یو نو دا ریزن؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت 149 نمبر پہ جوڈیشری دنیا میں ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, جی آنے والے دنوں میں مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے, میری آبزرویشن یہ ہے کہ جوڈیشری کا بھی قتل ہونے لگا ہے. اور سر ہو نہیں گیا 26 تاریخ کو؟ نہیں 26 ابھی تو دیکھیے, ابھی کچھ ججز ایسے ہیں جو اڑے ہوئے ہیں, نہیں بات مان رہے. سر وہ بھی ان کی بھی سیٹنگ ہو جائے گی. نہیں, پھر اس کا حل یہ ہے کہ پی سی یو آ جائے گا. جب ججز نہیں مانیں گے تو پھر ججز تبدیل ہو جائے گا. جیسے آج ٹریبیونل کے نئے جج لگائے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد, ٹھیک, تو آتے ہی انہوں نے کہا بھائی جو 3 آپ نے حلقوں کا کیس دائر کیا وہ آپ فارغ ہیں. نون لیگ کی ریٹائرمنٹ کر لی ہے. آنے والے چند دنوں میں وہ ساری چیزیں ایڈمٹ ہو جائیں گی جو وہ چاہیں گے. اس وقت ان کا ستارہ عروج پہ ہے, اور باقی جو پولیٹیکل پارٹی ہے, بدقسمتی سے مولانا صاحب کا بھی ستارہ ہمیشہ عروج پہ رہا ہے, جو اس وقت پس پردہ عروج پہ ہے, فرنٹ پہ زوال پذیر ہے. مولانا نے ویسے بڑا مزہ لیا اس سب کے اندر. جو پاکستان تحریک انصاف, ان کو ہمیشہ ڈیزل کے نعرے اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے ان کے خلاف لگانے والی جو پوری پارٹی تھی وہ ترلے منتوں پہ آئی, وہ بھی آئی. نواز شریف صاحب کو بھی رولا. یہ سب لوگ جنہوں نے ان سے صدر بنانے کا وعدہ کیا تھا, انہوں نے ان سے بھی بدلہ لیا. جو ان کو ڈیزل کہتے تھے ان سے بھی بدلہ لیا. انجوائے تو بڑا کیا مولانا صاحب. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں آج سے 1 سال پہلے کے پی کے میں جو مولانا صاحب کی پوزیشن تھی, آج اس سے بہت بہتر ہوئی ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے یہ چند معاملات میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیا, چونکہ وہاں میجورٹی ووٹر جو ہے پی ٹی آئی کا ہے, اور اس کی وجہ سے لوگوں میں وہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. لوگوں نے پسند کرنا شروع کر دیا. گو کہ کھیلتے تو وہ دونوں طرف ہی ہیں وکٹ کے. اس وقت حالات کچھ پولیٹیکل طور پہ پاکستان میں سٹیبل نہیں ہے, اور آنے والے دنوں کا تو وہ خیر راتوں رات فیصلہ ہوتا ہے, پتہ کسی کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن میری ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ 14-15 دسمبر تک یہ جو المیہ یہ جو بمب گرے گا جوڈیشری پہ, میری اپنی سوچ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ 8-10 دنوں میں جو جوڈیشری کا حال ہوگا, کیونکہ کچھ ججز ملاقاتوں پہ بھی اجازت دے رہے ہیں جو اس وقت چاہنے والے چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو. تو چاہنے والوں کے اگر مقاصد کو رکاوٹ ڈالی جائے گی تو پھر ظاہر ہے فیصلہ تو وہ وہی کریں گے نا جو وہ چاہتے ہیں. ابھی یہ پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کا زوال چل رہا ہے, اور دسمبر تو پورا میرا خیال ہے زوال پذیر ہوگا. جنوری میں کچھ آگے پامسٹ کہہ رہے ہیں. آج میں سن رہا تھا, کچھ میں نے دیکھی چیزیں کہ جی جنوری میں فلاں ڈیٹ کے بعد پی ٹی آئی کا جو زوال ختم ہونا شروع ہو جائے گا. میری سر یہ پرومس 4 مہینے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ستارے آ رہے ہیں, کچھ ستارے مل رہے ہیں اور ایسا ویسا ہونے والا ہے. جی وہ اصل میں نا موسم کی خرابی اور فوگ کی وجہ سے سیاروں کو نظر کچھ نہیں آیا, تو اب یہ فوگ کلیئر ہونا شروع ہو گئی. اس لیے میں نے جنوری کہا ہے, چونکہ 10 سے 20 دسمبر تک نا فوگ بہت زیادہ رہتی ہے, اور جو دن گزرتے جائیں گے فوگ ختم ہوتی جائے گی. تو جنوری میں میرا خیال ویدر کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا. احسان مٹالوی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ نے بھی جو بات کی ہے اور اس کے بعد خالد صاحب نے جو تجزیہ کیا, بہت خوبصورتی سے انہوں نے ساری باتیں کہہ دی جو کہنے والی تھی. اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں ہی کوئی نہ کوئی ایسی عدلیہ پہ کو بم گرے گا جس سے وہ بھی فارغ ہو جائیں گے جن کی آواز ابھی اٹھ رہی ہے, یا جو تھوڑی بہت ہمدردی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا جی کہ ظلم اتنا کرے جس سے اللہ کا غضب جوش میں نہ آئے. یہ حکومتوں کو سوچنا چاہیے, کوئی بھی حکومت ہو, کسی کی بھی ہو, کہیں بھی ہو, وہ اللہ کے غضب کو انوائٹ کرتے ہیں
جو عوام کے خلاف فیصلے دیتے ہیں, جو عوام کو اپنا غلام سمجھ لیتے ہیں. اب میں آج بھی دیکھ رہا تھا, بلوچستان کے بارے میں بھی ایک خاتون کی بڑی دردناک قسم کی ویڈیو تھی. جی اسی طرح روز ہم دیکھتے ہیں اب جو فائرنگ ہوئی اس کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں جس کی تصدیق نہیں ہو سکی کسی طور بھی. جی. تو اس لیے اس کے بارے میں بات کرنا بھی بنتا نہیں ہے کہ جب تک پروف نہ ہو. لیکن جس طریقے سے وہ انہیں ڈسپرس کیا گیا وہ ایک طریقہ وہ نہیں تھا. اگر مجھے ایک پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ 12 جو ہے وہ ان کے کارکن شہید ہوئے ہیں, 12 سے زیادہ شہید نہیں ہوئے ہیں. باقی بہت سی فیک نیوز بھی چل رہی ہیں, بڑی باتیں بھی چل رہی ہیں. بلال صاحب جی اگر ایک بچہ بھی, ایک بندہ بھی شہید ہوا ہے تو کیا وہ اچھا قدم ہے؟ پورا انسانیت کا قتل ہے سر. دیٹس اٹ. تو اگر یہ خود مان رہے ہیں کہ 12 شہید ہوئے ہیں تو پھر انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ان 12 شہیدوں کا لہو ان کے گلے میں نہیں پڑے گا. یہ یہاں تو موج ملا کر لیں گے, یہاں تو یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں. سر لیکن ایک پولیس والا بھی شہید ہوا ہے اور بہت سے پولیس والے اور رینجرز, کوئی بھی ہو, انسان تو ہے نا جی, انسان تو ہے. یہ موقع آنا نہیں دینا چاہیے تھا. اگر وہ پیدل آ رہے تھے اور چلتے آ رہے تھے, انہوں نے, چونکہ اگر میتھیو ملر کی بات کروں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکن سپوکس پرسن ہیں, انہوں نے یہی بات کیا کہ پاکستانی گورنمنٹ کو پراپرلی ہینڈل کرنا چاہیے پروٹیسٹرز کو. پروٹیسٹرز کا رائٹ ہے, وہ جس طرح سے بھی کر رہے ہیں تو بڑا طریقے سے ٹیکٹ فلی ہینڈل کریں پروٹیسٹرز کو, ان کا کیا نہ کہ آپ لائیو بلٹس فائر کرنے پہ جائیں اور آپ سب کو جائیں. سو لہٰذا یہ باتیں تو اب امریکہ سے بھی آ رہی ہیں, کہنے پہ وہ مجبور ہو گئے ہیں. ان کا نقصان کیا تھا اگر وہ آ کے, اگر انہوں نے 150 میل سفر کر لیا ہے بغیر ایک گملہ توڑے, بغیر پودا توڑے, بغیر کوئی راستے میں رکاوٹ کیے, تو انہیں جہاں بھی آ کے الاؤ کر دیتے, وہ بیٹھ جاتے. کیا کرنا تھا انہوں نے؟ سر کورٹس کی طرف سے اجازت نہیں تھی اور وہاں پہ الاؤڈ نہیں تھا, نہ ان کو جلسے کی اجازت یا احتجاج کی اجازت نہیں دی جا رہی. چٹا صاحب کورٹ کی کیا بات کرتے ہیں, سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ تو مانے نا. یہ وہ کہہ رہے جی ہم سیٹوں والا فیصلہ, میجورٹی سیٹوں والا فیصلہ, وہ پھر اس سے پہلے الیکشن والا فیصلہ. دیکھیے یہ سب بہانے ہیں. کورٹ کے فیصلے قطعاً نہیں مانے جائیں گے جو ان کی فیور میں نہیں ہے. تو جو فیصلے ان کی فیور میں ہے تو وہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگ جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. تو اب یہ کورٹ کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں فضول ہے, وقت کا ضیاع ہے. فیصلے وہی ہونے جو حکومت کو چاہیے اور ان کے من پسند کے ہوں گے. باقی قطعاً کسی فیصلے کی, کسی بڑے سے بڑے کورٹ کے فیصلے کی کوئی وقت نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ حکومت مانے گی. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے جتنا بھی ٹائم باقی ہے, مہینہ ہے, 10 دن ہے, 2 مہینے, 4 مہینے ہیں, حکومت کے حق میں فیصلے آئیں گے. ان کے خلاف فیصلے آ ہی نہیں سکتے. ان کے خلاف فیصلے نہیں آ سکتے. سب کچھ مینیجڈ ہو تو ایسا ہوتا ہے, ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا, نہ آئے گا. ایک آخری پوائنٹ جس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کافی دنوں سے انٹرنیٹ جو سروس ہے وہ کافی سلو جا رہی ہے, اور آج کی خبر کے مطابق ابھی 3 ماہ اور لگیں گے اس انٹرنیٹ سروس کو پراپرلی بحال ہونے میں. تو کیا اس خبر کا مطلب کیا پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں لوگ, یہاں سے کاروبار کرنا بند کر دیں, آئی ٹی سے منسلک لوگ جو ہیں وہ سب کچھ اپنا وائنڈ اپ کریں, کسی اور ملک چلے جائیں؟ یہ کیا بات ہے؟ میرا اپنے دونوں گیسٹ سے سوال ہے کہ ایک بیسک رائٹ ہے آپ کو انٹرنیٹ ہائی سپیڈ ملنا. ہمیں تو ایک پہلے 4G کے نام پہ جھوٹا 4G دیا جاتا ہے, ایکچولی 3G سپیڈ ہے اس کی. 5G تک جانے والی بات تو بہت دور کی بات, جو مل رہا تھا وہ ملنا بھی بند ہو گیا, اور آرام سے کہہ دیا گیا ہے کہ 3 مہینے لگ سکتے ہیں, 4 مہینے لگ سکتے ہیں, جو اکھاڑ سکتے ہیں اکھاڑ لیں. کیا کہتے ہیں سام بٹالی صاحب؟ اگر اس کا میں تجزیہ کروں تو آپ ذرا غور سے سنیے گا. خالد صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا جی پلیز کہ اس کے بعد وہ بھی اپنا تجزیہ دیں. یہ ملک کو تباہ کرنے کی, برباد کرنے کی ایک سازش ہے. جس شعبے میں بھی ملک آگے بڑھنے لگتا ہے, مطلب ٹیکسٹائل تھی, ٹیکسٹائل کو برباد کر دیا گیا. بالکل. اب آئی ٹی اوپر بڑی تیز سے اوپر جاری تھی. آپ کے جو سوشل میڈیا تھا اوپر جا رہا تھا, اپنی جگہ بنا رہا تھا, اس سے لاکھوں خاندانوں کا روزگار چل پڑا تھا. تو یہ میں اس کو ان کی عقل پہ ماتم کروں گا, کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے کہ پاکستان کو کسی میدان میں اکنامکلی, سوشلی اتنا سٹرانگ نہ ہونے دیا جائے
کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. پاکستان کی اب جو تھی آئی ٹی کی ایکسپورٹس وہ $24 بلین تک پہنچنے والی تھی سال. اب اس کے ان حرکت کی وجہ سے 9,000 سے زیادہ کمپنیاں دبئی میں رجسٹر ہوئی ہیں پاکستانیوں کی. بالکل ٹھیک. صرف اس عرصے میں. اور اب جس تیزی سے لوگ جا رہے ہیں, آج آپ اعلان کر دیں کہ بارڈر کھل گئے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ میرا خیال ہے کہ لوگ خیمے لگا کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے لائنوں میں کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے. اور یہ یہی چاہتے ہیں, انٹرنیشنل فورسز یہی چاہتی ہیں کہ یہ اتنے بددل ہو جائیں اپنے ملک سے, اپنی فوج سے, اپنے اداروں سے, کہ یہ کسی قابل نہ رہے, کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب انٹرنیٹ نہیں ہوگا آپ کا تو تمام بزنس, یہ صرف نہیں آپ کی ہر بینکنگ, چیز آج کے دور میں ہر چیز انٹرنیٹ سے منسلک ہو گئی ہے. ہم لوگ مجبور ہو چکے ہیں, نیٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے. خواجہ ایوب نسیم صاحب 3 مہینے کی تیاری کریں سر, یہ گزارا آپ کو کرنا پڑنا ہے. چٹھا صاحب آپ نے نیٹ کی بات کی ہے نا, تو میں بینگ ایکس بینکر ہونے کی حیثیت سے اس کو بڑا ڈیپلی اسٹڈی کر رہا ہوں. رائٹ. اس کو میں لنک کیوں ہو رہا ہے خواجہ صاحب, کیوں ہو رہا ہے اس کو میں لنک کرتا ہوں اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ. رائٹ. وہ تو 1,03,000 پوائنٹ سے تجاوز کر گئی ہے. دنیا میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور دنیا میں دیکھیے اکنامکس کے لحاظ سے ہمیشہ اسٹاک ایکسچینج تب پوائنٹ پر جاتی ہے جب وہ ترقی کر رہا ہو بہت زیادہ. آپ مجھے بتائیے کیا ہم نے کوئی ایسی ترقی والی بات, کوئی ایکسپورٹ والی بات, کوئی ایسا فارمولا کیا ہمارے پاس جو ایسٹس ہیں ہمارے وہ کوئی بڑھ گئے ہیں؟ گزارش یہ ہے 3 مہینوں میں, 3 مہینوں تو دور کی بات ہے, یہ 3 منٹ میں ٹھیک ہو سکتا ہے سارا کچھ. ٹھیک. اگر پی ٹی آئی اپنی پوسٹ ڈالنا بند کر دے, فائر وال بھی ختم ہو جائے گا, انٹرنیٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا. جب تک آپ انٹرنیٹ پہ اپنے دل کی بات کہتے رہیں گے, جب تک مظلوم اپنا پیغام جو ہے عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے, جب آپ لاشیں انٹرنیٹ پہ دکھاتے رہیں گے, آپ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم آپ انٹرنیٹ پہ تھرو الیکٹرانک میڈیا یا یوٹیوب یا سوشل میڈیا آپ اپلوڈ کرتے رہیں گے, یا حکمرانوں کے آپ سیاہ کارنامے اوپن کرتے رہیں گے, ان کی سیاہ کارناموں کے ساتھ ساتھ کرپشن یا برائیاں یا جو ظلم اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے وہ آپ دکھاتے رہیں گے, تو انٹرنیٹ کیسے چلے گا؟ آپ رات کو ہی یہ تمام کی تمام, آپ ابھی وی پی این انآفیشل جو وی پی این سائٹس بنی ہیں آن کریں, 5 منٹ پہ آپ کو اسلام آباد سے فون آ جائے گا, جی آپ نے وی پی این یہ رجسٹرڈ کر لیا, تو آپ نے یہ کیوں چلا رہے ہیں وی پی این؟ اس وقت پاکستان میں حالات جو ہے نا, میں سمجھنے سے قاصر ہوں. مجھے پتا یہ اسٹاک ایکسچینج کیوں اب جا رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے. جو لوگ میرے ساتھ بیٹھ جائے کوئی اکنامک ایکسپرٹ, میں بتا دوں گا کہ یہ ڈیلیبریٹلی ہائر جو ہے نا چیزیں, جو کہا جاتا ہے فیک ببل ہے, وہ یہ ہے. سلام بٹالوی صاحب, لاسٹ منٹ ٹو یو سر. میں یہاں یہ کہوں گا یہ سب سے اسٹاک ایکسچینج سب سے بڑا جوا ہے. ٹھیک. مجھے کوئی بندہ پاکستان کا کون جیت رہا ہے جو اتنے پوائنٹس اوپر جا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ میرا ایک فرسٹ کزن کرنل سعید تھا جو وکیل کریم ڈیڈی کے گھر پہ میٹنگ جو ہوتی تھی کہ آج کس کمپنی کا سٹاک اوپر لے کے جانا ہے, کس کا نیچے جانا ہے, وہ لنچ اور ڈنر پہ میٹنگ ہوتی تھی اور دوسرے دن وہی رزلٹ ہوتا تھا. آج خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ پلانڈ ہے اور یہ فورجڈ ہے سارا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر 103 پہ گیا ہے, کسی کوئی ملک میں کوئی سیمنٹ فیکٹریاں لگ گئی ہیں, کوئی سٹیل ملز زیادہ ہو گئی ہیں, کوئی ٹیکسٹائل ملیں بڑھ گئی ہیں, کوئی چینی کی فیکٹریاں لگ گئی ہیں زیادہ, وہ کون سی چیز اوپر گئی ہے وہ تو بتا دیں. چند فیملیاں فائدہ اٹھا رہی ہیں, اور یہ جوا پاکستان کے جتنے بینکر ہیں اس وقت اور بینکس کے مالک ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ ختم کر کے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے لے کے جا رہے ہیں, اور ایسٹس مینجمنٹ کے نام پہ اس وقت پاکستانیوں کا ساتھ جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے نا, تمام کے تمام بینکس کھیل رہے ہیں, وہ سارے کا سارا پیسہ اس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. اور اسحاق صاحب اس کے بہت ایکسپرٹس ہیں. میں نے اس کو جب اسٹڈی کیا, تجربہ ہے میرا, میں نے جب اس کو اسٹڈی کیا تو مجھے ساری کی ساری فگر وہ آ گئی ہے جو تھرو امیر لوگوں اور بینکرز کے جا رہی ہے یہ اسٹاک ایکسچینج, اس لیے آپ ہو رہی ہے. ادروائز
کوئی ایسی چیز ترقی والی پاکستان میں نہیں ہے نہیں ہو رہی. جس سے اسٹاک ایکسچینج اوپر جائے. بہت شکریہ جس میرے سے گیسٹ یہ کا. ببل پھٹے گا سینکڑوں لوگ خودکشیاں بھی کریں گے, میں یہ بھی بتا دوں آپ کو. سر اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. بہت شکریہ میرے گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.